اللہ اکبر۔ اللہ از پاورفل، اللہ بہت طاقتور ہے اور طاقتور سے تعلقات قائم کرنا طاقتور کرتا ہے، بندے کو پاورفل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق پکا کرنے کے لیے اللہ کے گھروں سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔ مسجد سے اللہ سے اگر تعلق پکا کرنا ہے، اس کے گھر آؤ، ہمارے گھر جو زیادہ آتا ہے ہمارا اس سے اچھا تعلق ریلیشن زیادہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب ہم گھریلو تعلقات کہتے ہیں نا، ہمارے گھریلو تعلقات ہے اس بندے سے، یعنی ہم ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں، خوشی غمی میں، میل ملاپ میں، ہر طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سے جڑنے کے لیے اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اللہ کی مسجد کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ تعلق پکا کرنے کے لیے اللہ کی مسجدوں سے تعلق جوڑو اور اللہ والوں سے تعلق جوڑو، اور خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت اور اللہ کے گھر سے محبت، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اس کو آباد کرنے، اس کو مسجد کو کھولنے، صفے بچھانے، اس کی لائٹ چلانے، اس کے بل کا فکر کرنے، اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے منی پیسہ خرچ کرنے، یہ وہ ادائیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق پکا ہو جاتا ہے۔ انبیاء یہ کرتے گئے، سارے انبیاء یہ مسجدیں بناتے گئے۔ یہ مسجد اقصیٰ آپ نے سنا ہے، سلیمان علیہ السلام بناتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے ادھر ہی لاٹھی پہ ایسے ٹھوڑی کھڑے ہوئے تھے نا، لمبی سٹک پہ ایسے ٹھوڑی لگا کے، اسرائیل آیا، چلیں سرکار، حضرت سلیمان علیہ السلام میں روح قبض کرنے آیا ہوں، فرمایا یار اسی طرح ہی کر کے لے جا۔ وہ یہ مسجد بن رہی ہے، جنات لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں، انسانوں سے نہیں اٹھائے جاتے، چل اسی طرح روح کار قبض۔ اور اس نے روح قبض کی، اسی طرح کھڑے رہے۔ وہ جنات دھڑا دھڑ مسجد بنا رہے ہیں، کیونکہ وہ جنات ڈرتے تھے آپ کے سلیمان علیہ السلام کے پاس، جنات کا بھی آپ کے پاس قبضہ، اور ساری مختلف مخلوقات بھی آپ بولیاں سمجھتے تھے اور ان سے ٹاک کرتے تھے، ان کے دکھ شیئر کرتے تھے۔ تو لہٰذا جب مسجد بن گئی تو وہ لکڑی کو نیچے سے سیونک لگی اور لکڑی گلی تو آپ نیچے آئے۔ تو پیغمبر آدم علیہ السلام نے پہلے اللہ نے کہا مسجد بناؤ، یہی کعبہ۔ تو سارے نبی مسجدیں بناتے گئے، اصحاب، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندے۔ داتا صاحب لاہور ہے، پہلے مسجد بنائی۔ تو جو مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے پکا ہو جاتا ہے۔ اور کوئی نہیں بناتا تو بنی بنا، آج کل تو ویسے نہیں بھی بنانی چاہیے، مسجدیں بہت ہو گئی ہیں بھائی، پہلیاں آباد کر لو، اس کے بل دے دو، اس کی صفائی کا کوئی بندہ رکھ لو، صفائی آپ کرو یا کوئی بندہ، ہاں جی۔ اس کے اب پانی کے بل بھی انہوں نے اتنے بڑھا دیے ہیں نا، مسجد سے پانی کا بل بھی اللہ معافی، ہاں جی۔ یہ تو گاؤں میں مسجدیں ہوتی تو وہ تو بیچارے صرف پانی کا بل 1000 روپیہ نہیں دے سکتے تھے، ہاں جی، اور دوسرے بل تو کچھ آؤ۔ یہ اب مسجدیں آباد کرو، اللہ سے تعلق پکا کرنا ہے تو۔ چندہ، مالی مدد، تعمیر مرمت، امام صاحب کی خدمت، اگر اچھی خدمت کرتے رہو گے امام ٹکا رہے گا، ورنہ بھائی اس کا بھی پیٹ ہے، پیٹ بھرنے کے لیے۔ کل ایک امام صاحب کا مجھے کال آئی تھی، جی میں مسجد چھوڑ کے اب اس فیصل آباد کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہوں، وہاں مجھے 30,000 ملے گا مہینے کا۔ مسجد بھی کتنا دیتی تھی؟ کہتا 10,000۔ تو وہ بھی اب کہہ رہے تھے جی نہیں ہو رہا۔ تو پھر اس طرح تو غیر بات ہوتی، مسجد سے تعلق ختم ہو رہا ہے لوگوں کا، مال گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے، عیاشیوں میں، شادیوں میں، ڈھول ڈمکوں میں، گانے باجوں میں، ہاں جی، عجیب عجیب جگہ پہ، مقابلوں میں، غلط جگہ پہ۔ یہ ابھی کرکٹ لگی ہوئی تھی، اب ہار گیا پاکستان، اس نے ہارنا ہی تھا، ادھر جنگ لگی مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے فلسطین، ادھر یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ یہ کرکٹ، یہ گیمیں شیمیں بند ہونی چاہیے، اس اسلامی ملک سے اس سے کیا تعلق ہے؟ تو بہرکیف جو میرے سے وابستہ ہے، آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے، آپ مسجد سے جڑیں، اللہ کے ساتھ تعلق پکا کریں، اور یاد رکھیں اللہ والوں کی صحبت اور مسجد سے تعلق، یہ دو راستے آپ ہمارے پاس رہ گئے، اس کو نہ چھوڑو اور انشاءاللہ دونوں جانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج پورے ہفتے میں حدیثیں پڑھی ہیں، تو میں ایک حدیث ان میں سے کیونکہ ساری حدیثوں میں مسجدیں بنانے، آباد کرنے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے، نیک لوگوں کو گھر میں مدعو کرنے، اس طرح کی حدیثیں ہیں۔ تو میں ایک سنا دیتا ہوں، یہ پورے ہفتے میں سے جو پڑھی ہیں۔ عتبان بن مالک جو بدری صحابہ ہیں، انصاری بھی ہیں، یہ اپنے محلے میں، قبیلے میں نماز پڑھاتے تھے،
قبیلے والوں نے مل کے چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی. اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، عتبان بن مالک بوڑھے ہو گئے ہیں، نظر کچھ کمزور ہو گئی. جب کبھی بارش آتا تو درمیان میں نالا بہتا تھا، وہ پرلی طرف مسجد قبیلہ محلہ تھا جہاں وہاں جاتے تو پانی گزرنے کی وجہ سے کئی دن پانی نکاسنا ہوتا تو مشکلات ہوتی، نماز پڑھانے نہ جا سکتے، یا رات کی نماز میں مشکلات ہوتی. تو ایک دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اے اللہ کے نبی، میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کا نائب ہوں. فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی آپ امامت کرتے ہیں، میں بھی امامت کرتا ہوں، لہٰذا میں آپ کا نائب ہوں، میں اپنے محلے کی مسجد میں امام ہوں. آپ خوش ہوئے. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ ایک اجازت ہے، ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہوں. پوچھو. سرکار وہ کچھ نظر کا مسئلہ ہے، کچھ وہ بارش ہوتی ہے تو وہ دور جانا مشکل ہے، دوسرے محلے میں پانی کا رستے میں بہاؤ ہے، تو مجھے اجازت دے دے، میں اپنے گھر کے کونے میں مسجد بنا لیتا ہوں، ان قبیلے محلے والوں کو کہوں گا ادھر آ کے نماز پڑھیں. فرمایا ٹھیک ہے، اجازت دے دیں گے، میں آؤں گا، کل کسی وقت آؤں گا، آپ کی وہ جگہ دیکھوں گا، پھر محلے والوں کو آپ کو مسجد کی اجازت مل جائے گی. تو جناب دوسرے دن تشریف لے گئے اور جا کر کے گھر دیکھا اور ایک کونے میں جگہ وافر تھی، تو آپ نے کہا نماز پڑھائی، ادھر تکبیر ہوئی، نماز پڑھائی باقاعدہ. پھر محلے کے لوگ وہاں حضور کا سن کر جمع ہو گئے، تو پھر وہاں بیٹھے تو صحابی کہتے ہیں میں نے جناب کے لیے کھانا بنایا، آپ کی دعوت. تو جب کھانا بن رہا تھا اتنی دیر ویٹ ہوتا رہا، تو لوگ اپنے اپنے مسائل نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے. ایک شخص نے کسی مسلمان کی نہ بدگمانی، بدگوئی یعنی غیبت کی کہ اللہ کے نبی فلاں فلاں تو ایسے ہے، منافق ٹائپ بندہ ہے. تو آپ جلال میں آ گئے. فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھ لے اس پہ تم شک کیوں کرتے ہو، بدگمانی کیوں کرتے ہو، غیبت کیوں کر رہے ہو، منافق کیوں کہہ رہے ہو. آج ہمارا بندہ اٹھ کے کہتے فلانا کافر فلانا منافق، ایسا نہیں ہے. وہ اسٹیٹس بنایا ہوا ہے کہ کیا کنڈیشنیں ہوں گی، اور پھر تیرے ایک کے لیے ہے، ہو سکتا ہے باقیوں کے لیے نہ ہو، تو تو ایک اس کی اصلاح کر سکتا ہے، کر نہیں تو چپ ہو جا، متنفر نہ کر، لوگوں کے درمیان تفرقے نہ بناؤ. تو بہرحال آپ نے اسے ڈانٹا کہ کسی کلمہ پڑھنے والے کو جلدی سے منافق کہہ دینا سوٹیبل نہیں، یا کافر کہہ دینا، یا اس کی برائیاں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کھانا پیش کیا گیا، آپ نے کھایا، دعا کی اور رخصت ہو گئے. تو ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نبی کی صحبت میں اور مسجد آباد کرنے میں لگے رہتے تھے، کامیاب ہو گئے. تابعین، اولیاء اللہ. آج ہمارے پاس بھی گراؤنڈ ہے کہ آپ مسجد سے جڑے رہیں، اپنے عالم دین سے جڑے رہیں. جتنا پکا رشتہ آپ عالم دین سے جوڑیں گے، اپنی مسجد سے جوڑیں گے، یقین جانیے خوشحال ہو جائیں گے. گمراہی سے بچتے رہیں گے، دعائیں ملتی رہیں، گمنام دعائیں. اب یہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ آپ دعا کیا کریں اپنے نمازی کے لیے. آپ نے اکثر میری دعا میں سنا اللہ ایک نماز بھی اس مسجد میں جس نے پڑھی ہے اس کو بخش دے. سنا نہیں آپ نے جمعرات کو میں پڑھائی کر کے سب کے لیے دعا میں ایک بھی نماز جس نے پڑھی اس کو بخش دے. پھر میں کہتا ہوں ایک دفعہ بھی جس نے سلام لی اس کو بخش. یہ مجھے کوئی کہتا ہے؟ بھئی یہ آپ کی اٹیچمنٹ ہے ہمارے ساتھ اللہ کے لیے، ہمارا اور کوئی تعلق نہیں، اللہ کے لیے اٹیچمنٹ ہے. آپ مسجد سے اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کا فائدہ کرے گا اور ہم بھی، علماء بھی آپ کا فائدہ کریں گے. اس پر فتن قیامت کے دور میں مسجد کو نہیں چھوڑنا، جتنا ہو سکے اس کی خدمت کرنی ہے. پیسہ نہیں ہے تو وربلی فزیکلی آپ اس کی ہیلپ کر لیں، آپ خود اس کی صفائی کرنے والا بنائیں. جتنا جو کس طرح توفیق ہو سکتی ہے اسی طرح اس میں انوالو ہو جائیں. مجھے یاد ہے جب مسجد نبوی میں تو کچھ صحابہ غریب تھے نا، تو وہ مزدوری نہیں دے سکتے تھے، وہ بطور مزدور خود کام کر رہے تھے. میرے دادا اللہ بخشے، انہوں نے بہت بڑا مسجد مدرسہ بنائی، گاؤں کے نمبردار تھے، تو انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی، ہم بہت جب چھوٹے تھے، بھائی جو غریب آدمی فنڈ نہیں دے سکتا وہ کچھ وقت کے لیے اینٹیں سیدھی کر جایا کرے مزدور کی جگہ. وہ ایک طرح سے اس نے جتنا مزدور کو دینا ہے اتنا اس نے اللہ کے راہ میں دے دیا. تو یہ چیز مسجد سے جڑیں، علماء سے جڑے رہیں. فتن دور میں، اس گئے گزرے دور میں واحد یہ دو ہی راستے رہ گئے، اس سے جڑ جائیں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور. اللہ